السلام علیکم، مینگلٹ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قوم پرست سیاست کرنے والوں کے ہمیشہ غداری کے الزامات لگتے رہے اور ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا اور ان کو گلے بھی لگا لیا گیا۔ جس طریقے سے آنے والے دنوں میں الطاف حسین بانی ایم کیو کو آنے والے دنوں میں جلد یا بدیر پاکستان کے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار گلے لگا لیں گے، اور ان کی گلے لگانے سے مراد ان کی سیاسی سرگرمیوں کی بحالی ہو جائے گی، اور بحالی سے زیادہ ان کو مزید جو ازالہ اس کا کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو ماضی میں ہی ہوا۔ یہ اس لیے ایسا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو آئینے میں ماضی کے دیکھ رہے ہیں۔ اب ماضی کے آئینے میں ذرا ہم پیچھے جائیں گے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ناظرین، پاکستان کے اندر جتنے بھی قوم پرست سیاستدان تھے جنہوں نے قوم پرستی کی سیاست سے اپنا آغاز کیا، وہ بعد میں یعنی کہ وہ پاکستان کی قومی دھارے میں شامل ہو گئے، تو وہ اپنی جو یعنی کہ جیسے جی ایم سید تھے، اب جی ایم سید سندھیوں کے جی اے سنگھ تنظیم کے بانی ہیں، اور جی اے سنگھ کے یعنی کہ جو ان کے ٹائم میں بھی نعرے لگے، تو یہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے 77 کے حوالے سے، اور جی ایم سید کے یعنی کہ بڑی خدمات ہیں اور جی اے سنگھ کو ایک فعال بنانے میں تنظیم، بہرحال وہ بھی قید میں رہے۔ پھر اسی طرح غفار خان جو یعنی کہ پختون برادری کے رہنما تھے، وہ بعد میں انہوں کی پارٹی نے بھی قومی سیاست میں دھارے میں شامل ہو گئی، تو وہ بھی جیل میں ہی رہے اور قید میں رہے، نظر بند رہے بنگلے میں یا گھر میں، یہ بھی سن میں نظر بند رہے جی ایم سید۔ مطلب یہ کہ بھٹو صاحب سندھی تھے، قوم پر سندھی رہنما، ان کے ٹائم میں جی ایم سید جیل میں رہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی قوم پرست نیشنلسٹ جو ان کی آپ سوچ کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سندھی نواز تھے، مگر سندھیوں کے مرکزی رہنما کو یعنی کہ جو جی اے سنگھ تحریک کا بانی ہے وہ جیل میں تھا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان پہ غداری کے الزامات لگتے رہے، کسی پہ مقدمہ چلا حیدرآباد کیس پہ، وہ یہ دھماکے ان پہ ڈال دی، یہ سب چیزیں ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس تفصیل میں جائیں گے تو ویلاگ بڑا ہو جائے گا ہمارا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا، نظر آپ کو آئے گا کہ جتنے بھی جو غدار تھے ماضی کے، ان کو بعد میں جب ضیاء الحق کا ٹائم آیا تو جرنیل تھا ضیاء الحق، اور ایک جمہوری حکومت کے تختہ الٹ کے انہوں نے پیپلز پارٹی نے جو کرپشن کا الزام لگائے تھے، وہ پیپلز پارٹی پھر فسطائیت کے الزام لگا کے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک یعنی کہ کوئی مارچ کر دیا پیپلز پارٹی کو، اور انہوں نے خود مارچ چلا لگا دیا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جن کو غدار کہا جاتا تھا ان کو کتنی سہولتیں ملی، جی ایم سید کی رہائی ہوئی، غفار خان آزاد ہوئے، نظر بندی ختم ہوئی ان کی، ولی خان کے جو والد تھے، اور پھر اس کے بعد وہ پورے کراچی میں یا سمندر کی شہر کی انہوں نے، اور منوڑا کے اور کلفٹن کے ساحل پہ جی ایم سید بھی، غفار خان بھی ہے کہ کشتی میں، پھر وہ انڈیا بھی گئے، پھر مطلب یہ تمام ان کو جو غداری کا وہ صاحب اختیار نے ان پہ ہٹا دیا اور ان کو گلے لگا لیا۔ تو یہ ہے قوم پرست جو سیاستدان ہوتا ہے پاکستان میں، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ جو جمہوری جو لیڈر ہوتا ہے یعنی کہ جمہوریت کا پاکستان کے دھاری کے ساتھ وہ تو ان کو بند کر دیتا ہے، اور پھر جب فوجی جرنیل آتے ہیں تو فوجی ان کو رہائی مل جاتی ہے۔ اب عوام یہ دیکھتی ہے کہ وہ پہلے والے جو ان کو غدار کہہ کے بند کیا تو وہ صحیح تھے یا یہ صحیح نہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست کا ترہ امتیاز ہے، اور پاکستان میں جب سیاسی طور پہ کسی کو دھکیلنا ہوتا ہے تو اس کو ایسے الزام لگ جاتے ہیں، مگر پاکستان کے جو ہمارے یعنی کہ جو ادارے ہیں ان کی جو اسکروٹنی ہوتی ہے اور ان کی جو خفیہ رپورٹس ہوتی ہیں اس میں کلیئر قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غدار نہیں تھا۔ وقت نظریہ ضرورت کے تحت ان کو غدار بنا دیا، پھر اس کے بعد ان کو محب وطن بنا دیا۔ بھائی ضیاء الحق کے زمانے میں جی ایم سید کو اتنی آزادی ملی، ٹانگے میں بگی میں یہاں گھوم رہے ہیں، آپ تصویریں دیکھیں گے روزنامہ جنگ کی اس زمانے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جی ایم سید اور وہ غفار خان جن کی ملاقاتیں طویل عرصے سے نہیں ہوئی تھی، ان کی ملاقاتیں ہوئی، بغل گیر ہوئے ایک دوسرے سے، پھر وہ ان کی عوامی نیشنل پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی میں پابندی لگی، عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے آگے جی ایم سید کے جی اے سنگھ تحریک تھی، اس کے 15-20 دھڑے بن گئے۔
ترقی پتن الگ بن گیا، وہ الگ بن گیا، یہ الگ بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تحریک چل رہی ہے. اسی طریقے سے الطاف حسین کی اب ہم سیاست یہی ہم کہہ رہے ہیں اسی آئینے میں کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کو بھی اسی طریقے سے ہی گلے لگا لیا جائے گا اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو غدار پرورٹ نہیں ہے ان کے اوپر جو غداری کا لگا دیا یا یہ کوئی ایسا بہت الزام. خیر وہ الطاف حسین میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ الطاف حسین نے تو متعدد بار معافیاں مانگی. جی اب سے تو طویل عرصے اندر رہے، مطلب اپنے سندھی کے دور میں بھی اندر رہے، اپنے پنجابی کے بھی دور میں اندر رہے، مطلب جو بھی حکومتیں آتی رہیں نگراں یہ وہ اس میں اندر رہے، مگر چھوڑا ان کو جرنیل نے ضیاء الحق نے ماشاء اللہ میں چھوٹے. اب آپ دیکھیے تو وہ ان کی اسکروٹنی تھی آرمی کی، تو اس میں ان کو رہائی ملی. پھر انہوں نے عقیدت میں جی ایم سعید نے اپنے پوتے کا نام ہے تو ضیاء الحق شاہ رکھا تھا. تو اب آنے والے دنوں میں آپ جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، بانی ایم کیو کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی یہ امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین خان نے تو متعدد بار معافیاں بھی مانگی ہیں، اور معافی مانگنے کے بعد یعنی کہ جیسے اور معافی جو ہے جو کورٹ میں باہر پھینک دیتا ہے نا، تو انہوں نے ان کے کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے. اب صاحب اختیار اور صاحب اقتدار کا اپنی مرضی ہوتی ہے. جب باہمی ان کی رضامندی ہوگی اور جب ان کی اس کو کہتے ہیں پیا چائے، جب ان کی اپنی کہ تمام انکوائریاں مکمل ہو جائیں گی کہ اب یہ ان کی پوزیشن کیا ہے، یعنی کہ گرین سگنل مل جائے گا، تو پھر پاکستان میں یعنی کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ بھی ان کے حق میں فیصلہ دے گی اور صاحب اقتدار بھی حق میں دیں گے. ہم تو جو یعنی کہ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کو جو ان کے رہنما ان کی پارٹی میں دھڑا دھڑ مرکزی رہنما آ رہے ہیں، تو ان کو یہ تو چاہیے کہ جمہوریت کا نام پرچم بلند کرنے کے لیے ان کو بھی چاہیے جو پاکستان کے رہنما ہیں، جو حکومت ہے کیسی بھی حکومت ہے فارم 47 والی، ان کے سربراہ سے ملاقات کریں، سیاسی طور پر اپنا لیے راستہ بنائیں. تو یہ کہا جائے گا کہ آپ یہاں تو آپ نے معافی کی درخواست کر دی کہ بھائی ہمیں معاف کیا جائے، ہم نے کوئی غلطی کی، مگر آپ ان سے بھی رابطے کریں اس طریقے سے ڈیموکریسی کے طریقے سے. ٹھیک ہے آپ کے اختلاف حضرت نواز شریف سے، آپ کے اختلاف زرداری سے، مگر آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی بحالی کے لیے کوئی سامان بنائیں. جی اس میں مرکزی جو رہنما ہے وہ آپ کے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کر بھی رہے ہو، مگر وہ صحیح روٹ پہ جمہوری کے بھی روٹ پہ بھی کام کریں. لازمی جمہوری جو حکومت ہے یہ اس وقت نظام ایسا ہے، کنٹرول ڈیموکریسی ہے، تو وہ اور تمام مل کے چل رہے ہیں اس میں ایک پیج پہ. آرمی کیا، عسکری قوتیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کیا ہو، جمہوری حکومت کیا، وزارت داخلہ کیا، خارجہ، سب ایک پیج پہ اس وقت. اور دنیا میں پاکستان کا نام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ گرین پاسپورٹ دیکھتے ہیں سلوٹ مارتے. تو یہ جب بھی فیصلہ کریں گے، اگر آپ جمہوری طریقے سے بھی شہباز شریف سے بھی الطاف حسین رابطہ کرتے تو وہاں سے بھی میرا خیال یہ گرین سگنل ہو جائے گا، تو وہ ان کو وہیں سے ہی اپروول آئے گی تو پھر وہ کر دیں گے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ لگتا ہے پاکستان میں یہ خالص امکان نہیں کہ کل کے غدار کو آج پاکستان کا محب وطن ڈکلیئر کر کے وہ گلے لگا لیا جائے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ دن بھی آنے والے ہیں اور قریب ہیں. تو خاطر رکھیں جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں اور ان کی جو ایم کیو کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کے آئینے میں ہم نے بتایا آپ کو کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسا ممکن ہے، کوئی خارج امکان نہیں ہے. حوصلے بلند رکھیں اپنے. لازمی آپ نے بھی سیاست کرنی ہے، مگر یہاں آپ مارا ماری یا کوئی ایسی فائٹنگ نہیں ہوگی کہ جو آپ سمجھیں کہ بھائی مہاجر عوام آپس میں لڑ پڑیں گے یا الطاف حسین، ایسا کچھ نہیں ہوگا. مگر یہ کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کی سیاست کی بحالی کوئی خارج از امکان نہیں ہے، اس کا امکان موجود ہے اور قوی ہے اور قریب تر ہے. جلد یا بعدیر ان کو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار الطاف حسین کو گلے لگا لیں گے، کیونکہ الطاف حسین کے پیچھے کی عوامی طاقت ہے، عوامی قوت ہے. الطاف حسین وہ رہنما ہے جنہوں نے وہ کر کے دکھا دیا 1 2 3 کہہ کے، تو ایک دم پورا لاکھوں کا مجمع خاموش ہو گیا. تو یہ سب جانتے ہیں، صاحب اختیار بھی جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، صاحب اقتدار بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتنی طاقت ہے، عوام میں کتنی پذیرائی ہے. تو اور کیا حاصل ہوا، جو اس طرح کے ماضی کے جو اقدامات ہوئے، یہ تمام بیس ان کو دیکھتے ہوئے اور اس پہ گرین سگنل جب مل جائے گا تو یہ آنے والے دنوں میں صاحب اختیار
ان کی سیاسی سرگرمیوں کو بحال کر دیں گے اور کو کہیں لگا لیں گے. تو یہ عوام جو ہے الطاف حسین کی یہ یعنی کہ چاہنے والے جو ہیں وہ سے ماضی کے ہم نے جو واقعات بتائے بڑے بڑے قوم پرست رہنماؤں پہ غداری کے الزامات رکھتے رہتے ہیں. وہ پھر ایسے ہی دھل جاتے ہیں جیسے بارش میں سارا جو گند بلا بہہ جاتا ہے. تو بارش ہوتی ہے اور ابر رحمت برسے گی اور اس صورت الطاف حسین کی اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی بحال ہو جائیں گی اور آپ کی جو خواہشیں ہیں جو ان کے جانے والے وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو دیکھیں پہ اتنا رہے شجر سے امید باہر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.